ایک مسلمان بچہ اور اس کا نانا، اور وہ جب گئے، وہ کہیں جا رہے ہیں تو اس کے سامنے مارا جاتا ہے. اس بچے کی ویڈیو بھی آئی، اس بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور اس بچے کو سمجھا رہے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں آپ کو، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ مسلسل رو رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئی کہ اس فیملی کی جو باقی لوگ تھے کہ جس انداز میں بھارتی فوج نے ایک سویلینز، عام غیر مسلح شہریوں کو، دیکھیے دنیا کا جنگوں کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سویلین آبادی کو نشانہ بنائیں، آپ غیر مسلح شہریوں کو نشانہ بنائیں، چاہے جو جتنا بھی بڑا دشمن ہو. اب ہماری اور ان کی اخلاقیات کا اندازہ لگائیے کہ یہاں ابھی نندن دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کی ٹیریٹری میں آتا ہے، لیکن یہاں جیسے ہی وہ اس کا جہاز کریش ہوتا ہے اور وہ نیچے زمین پہ گرتا ہے، عام پبلک اگر اشتعال میں اس کو مارنے لگتی ہے تو ہمارے لوگ، ہماری مسلح افواج کے جوان آگے بڑھتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار اس کو نہیں مارنا، اس کو حفاظت میں لے کے جاتے ہیں اپنے سیف ہاؤس میں یا اپنے جو بھی ریسٹ روم ہے کہیں، وہاں جا کے اس کو عزت اور احترام سے چائے پلاتے ہیں، عزت احترام سے ریسٹ کے لیے جگہ دیتے ہیں کہ آپ ادھر لیٹو بیٹھو. تھا تو ہمارا دشمن اور آیا بھی مارنے کے لیے تھا، آیا بھی نقصان پہنچانے کے لیے تھا، آیا بھی جنگ کے لیے تھا. اس کے ساتھ بھی ابھی ریسنٹ ہم نے یہ سلوک کیا. تو جو مقبوضہ کشمیر میں بیچارے کشمیری ہیں وہ تو بھائی اپنی زندگی جی رہے ہیں اپنے انداز میں. اگر کوئی جا رہا ہے تو آپ نے ایک فیملی کو برسٹ مار کے ان کو مار ڈالا، ان کو گاڑی سے نکالا، ان کی گاڑیوں پہ قبضہ کر لیا، گھروں میں گئے آپ سرچ آپریشنز کے نام پہ گھروں میں گھس کے لوگوں کو نکال کے مار رہے ہیں، خواتین کی توہین کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں. اور یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ ایک 3 سال کے بچے کی موجودگی میں بچے کے سامنے اس کے بزرگ کو، اس کے سرپرست کو، اس کے نانا کو مار کے اور اس بچے کو اٹھا کے اس میت پہ، اس لاش کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. دیکھیں اس بچے کی بے بسی یقیناً مجھے یاد آتی ہے تو یہ جذباتی ہونے کے موقع نہیں ہیں، آنسو نکل آتے ہیں کہ ایک بچہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک عجیب سی صورت حال ہے. آج اس کے اوپر عائشہ فاروقی صاحبہ نے بات کی ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے، انہوں نے کہا کہ یہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور جگانے کے لیے یہ تصویر کافی ہے، لیکن خدا کرے کہ عالمی ضمیر جو ہے وہ جاگ جائے. کیوں نہیں بولتے بھارت کے خلاف؟ کیوں نہیں بولتے کہ مظلوموں کو نہ مارو؟ کیوں نہیں بولتے کہ یہ اس سے بڑی بربریت کیا ہوگی کہ بچوں کو مارنا شروع کر دیا ہے؟ اور یہ وہ سیم پیٹرن ہے جو اسرائیلیوں نے اپنایا ہوا ہے. اسرائیلی بالکل اسی انداز میں مار رہے ہیں فلسطینیوں کو اور اسی طرح انجوائے کرتے ہیں. وہ بچوں کو نشانہ بنا کے، بندوں کو نشانہ بنا کے آپس میں کھڑے ہوتے ہیں اسرائیلی فوجی. یہ پروف شدہ چیزیں ہیں، میں کوئی وہ ایلیوژن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ ایک وہ 2 3 4 5 فوجی کھڑے ہیں، آگے ٹارگٹ ہے مسلمان بچے، فلسطینی مسلمان جوان. ایک کہتا ہے میں نے یہ ریڈ شرٹ والے کو مارنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں، چلو تم ریڈ شرٹ والے کو مار لو، میں یہ بلیو شرٹ والے کو ماروں گا. یہ اس طرح مزے لے کے انجوائے کر کے وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، فارن میڈیا سے ہمیں گلا میں تو بالکل نہیں کرتا ہوں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہم خود ہیں. ایک بات تو یہ ہے پاکستان کی ہماری غلط پالیسیاں، میں بالکل کھل ڈول کے بات کرتا ہوں. جان میں نے رب کو دینی ہے، قیامت میں میرا حساب ہونا ہے، قبر میں میرا حساب ہونا ہے. اگر میں نے یہاں غلط بات کرنی ہے تو مجھے جوتے پڑنے ہیں اور میں وہی بات کروں گا جو مجھے غلط لگتی ہے، جو ٹھیک لگتی ہے. ہماری پالیسی غلط ایک یہ ہوئی کہ یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام کرتے تھے. صحیح 2 فائدے تھے اس کے. ایک تو ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ پاکستان کا کنٹینٹ انٹرنیشنل ورلڈ میں، پوری دنیا کے اخبارات میں، ٹی وی چینلز میں جاتا تھا. صحیح. ہم نے سیکیورٹی اور سلامتی اور ان کے سارے معاملات کے نام پر ان پر پابندیاں لگا دیں، ان لوگوں کے چولہے بھی بجھا دیے، ہمارا کنٹینٹ بھی جانا بند ہو گیا. لیکن اس کے برعکس انڈیا نے کیا پالیسی کی؟ اس نے اپنے لوگوں کو تیار صرف یہ نہیں کیا کہ وہ انڈیا میں، دلی میں بیٹھ کے یا یو پی میں بیٹھ کے یا پٹنہ میں بیٹھ کے یا ممبئی میں بیٹھ کے وہ وہاں سے صرف کریں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کرا کے نیو یارک بھیجا، واشنگٹن بھیجا، لندن بھیجا، اور وہ وہاں جا کے انٹرنیشنل میڈیا کے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں کام کر رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کنٹینٹ انڈیا کے خلاف جاتا ہے وہ اس کنٹینٹ کو روکتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا. دشمن نے بھی جو کیا ہے ٹھیک، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس سے سیکھ کے آگے کچھ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہمارا کنٹینٹ اس انداز میں نہیں چلتا جس انداز میں چلنا چاہیے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہمارے اوپر ہمارا عقل مندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر مودی کا احسان ہے, بھلا اس کے پاگل پن کا, اس کی جہالت کا اور اس کی انتہا پسندی کا اور اس کی مسلمانوں سے نفرت, سکھوں سے نفرت, بدھوں سے نفرت, زرتشتوں سے نفرت, باقی جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان سے نفرت کی بنیاد پر جو وہ کام کرتا ہے. اب اس بنیاد پہ انٹرنیشنل میڈیا, پہلے جو کشمیر پہ بالکل کوئی بات نہیں کرتا تھا, جو ظلم پہ بالکل کوئی بات نہیں کرتا تھا, اس نے اب کچھ نہ کچھ کہنا, لکھنا, بولنا شروع کر دیا ہے. یہ ابھی کچھ دنوں سے, کچھ عرصے سے اس مودی کے آنے کے بعد یہ ہوا ہے. لیکن اس میں میں پھر کہتا ہوں, اس میں کوئی ہماری عقل مندی, کوئی ہماری جو ہے نا کوئی نہیں. تو علی رضا الوی صاحب, میرے پاس ایک آرگیومنٹ ہے, یہاں کچھ چھوٹا سا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا, آپ جیسے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لکھنے والے انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں ہیں, تو وہ فوراً اٹھا لیا جاتا ہے. BBC پہ بھی آپ کو نظر آئے گا, الجزیرہ پہ نظر آئے گا, نیو یارک ٹائمز پہ نظر آئے گا. تو وہ جو اتنی بڑی بات چل رہی ہے, آپ کو نظر آئی نا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاکستانی میڈیا نے, میں نے تو خود اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی ہے ہر جگہ پہ, سوشل میڈیا کے علاوہ ٹی وی چینلز میں, ادھر کی بات نہیں, اور بھی. یہ کل صبح کا واقعہ ہے, کل صبح یہ 10-10:30 بجے کا واقعہ ہے. کل سے اس وقت سے لے کے یہ دیکھیں نا, آپ لوگ بے شک جو مرضی کہیں, لفافہ صحافی کہیں, بکے ہوئے صحافی کہیں, جتنی مرضی ہے. دنیا کے سب سے آسان ہیں دو طبقے, صحافی اور سیاستدان. جس کا منہ چڑھتا ہے, جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکواس کرتا ہے. جن کو گھر میں روٹی نہیں ملتی وہ بھی گالیاں دیتے ہیں, صحافیوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی, اور باقی جتنے بھی کرپٹ ہیں ان لوگوں کا کوئی نام نہیں لینے کی جرت کرتا. لیکن کل سے جس انداز میں ہر پاکستانی شہری اور ہر پاکستانی ٹی وی چینل نے اس کے اوپر بات کی, میں نے رات کو سارے ٹی وی چینلز کو اسٹڈی کیا, بہت زیادہ دکھی تھے, اور بہت بھرپور انداز میں تمام نجی ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر بھرپور انداز میں گفتگو کی اور بڑے بھرپور کنٹینٹ سے بات کی, اور اس کے اوپر سراپا احتجاج رہے. جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی کرے گا. لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے میں دوبارہ آپ کے فورم سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس کی پالیسیوں پہ, جو ہماری پالیسی ہے اس کو ہمیں ریوائیو کرنا ہوگا.